السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ آج 21 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فدا ہو روحی و جسدی و امی و ابی، آپ کے قدموں میں آپ کی مسجد شریف مسجد النبوی شریف کے اندر حاضری ہے۔ کل رات 21ویں کی تھی اور یہاں پہلی طاق رات تھی۔ نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی شریف کے امام صاحب نے ایک والہانہ پرکیف اور فکر انگیز خطاب کیا۔ میں آج کی اس ویڈیو میں اختصار سے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ساتھ ساتھ آپ مسجد نبوی شریف کی زیارت کرتے جائیے۔ سامنے گنبد خضرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، اور اہل ایمان زائرین حاضرین موجود ہیں۔ نماز ظہر کا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے، عصر کے قریب کا وقت ہے۔ آپ ساتھ ساتھ مسجد نبوی شریف کی زیارت بھی کرتے جائیے، اور اہم گفتگو بھی امام صاحب کا جو خلاصہ اس کا میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوا ہے، سب سے اہم ہے۔ اس آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور مسجد نبوی کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے اعتکاف کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد شب قدر کی وہ 1000 مہینوں سے افضل گھڑی اور رات کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرنے کا طریقہ سنت سے یہ ملتا ہے کہ اس رات میں خوب عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اللہ تعالیٰ کو اطاعت سے راضی کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں ان راتوں میں جو عبادت فرماتے تھے، عبادت میں جو مجاہدہ فرماتے تھے، جو محنت کرتے تھے، جو بھرپور کوشش فرماتے تھے، پورے سال کی اور راتوں میں وہ محنت و مجاہدہ نہیں ملتا تھا، کہ سب سے بڑھ کر ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آباد فرماتے۔ اور ان راتوں میں کن راتوں میں عبادت کی جائے، تو فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں تو خاص طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن صرف ان 5 طاق راتوں میں ہی نہیں، بلکہ جو دوسری راتیں ہیں 22، 24، 26، 28 کی رات، ان کے اندر بھی عبادت کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے متعدد روایات کے حوالے سے مختلف محققین کی آراء پیش کی کہ صرف طاق راتوں میں ہی عبادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو دوسری راتیں ہیں ان راتوں کے اندر بھی اسی طرح شب قدر کی تلاش کی نیت سے عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کی گھڑی مل جانا بہت بڑی نیک بختی اور سعادت کی بات ہے۔ اور پھر کچھ آداب کا ذکر کیا گیا کہ مسجد نبوی شریف جو مقام ہے، یہ محترم ترین مقام ہے بیت اللہ شریف کے بعد۔ یہاں کے آداب کا خیال رکھا جائے، یہاں شور و شغب نہ کیا جائے، یہاں کوئی لایعنی بات نہ کی جائے۔ خاص طور پر انہوں نے بڑے ہی درد دل کے ساتھ کہا، یا عباد اللہ اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو۔ کہ یہ جو موبائل ہے، موبائل کا استعمال
لوگ موبائل پر بیٹھ کر فیس بک استعمال کر رہے ہیں، کوئی اپنی تصاویر لے رہا ہے، کوئی مختلف پوز بنا بنا کر سٹائل کے ساتھ تصاویر لی جا رہی ہیں، فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ یہ محترم مقام، یہ محترم لمحات، ان کی توہین بھی ہے، ان کی بے ادبی بھی ہے، اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس موبائل نے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہمارا خشوع و خضوع سب برباد کر دیا ہے۔ اسی ضمن میں آپ نے فرمایا کہ اس رات کی عبادات میں سے جو شب قدر کی تلاش میں طاق راتوں میں یا آخری عشر میں ہم جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں سب سے اہم عبادت دعا ہے۔ اور پھر دعاؤں میں جو منقول دعا ہے، مشہور روایت کا حوالہ دیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو منقول ہے کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں اس میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے رب تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس پہ شیخ نے پھر یہ نقطہ بیان کیا کہ ایک مغفرت ہے اور ایک عفو ہے، معافی ہے۔ معافی اور عفو کا مقام مغفرت سے زیادہ ہے، کہ مغفرت میں گناہ بالکل مٹائے نہیں جاتے، بلکہ گناہوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ستاری ہوتی ہے۔ حدیث کا حوالہ دے کر آپ نے فرمایا روز قیامت خالق بندے سے کہے گا، بندے بتا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، بندہ اقرار کرے گا، جی یا باری تعالیٰ۔ دنیا میں اقرار کرے گا، اللہ نے ستاری فرمائی، آخرت میں بھی ستاری فرمائے گا۔ اور عفو یہ ہے کہ ان گناہوں کو صرف چھپانا نہیں بلکہ مٹانا، گناہ سرے سے ہی ختم کر دیا جائے۔ تو گویا کہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے عفو مانگا جا رہا ہے، جو مغفرت سے بھی بڑھ کر انعام ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی فکر انگیز خطاب تھا، نماز عشاء کے بعد ہوا، لاکھوں مسلمانوں نے سماعت کیا، عربی جاننے والوں نے اس کو غور سے سنا، نہ جاننے والوں نے اس خطاب کے درد کو محسوس کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دعا کے اندر توازن ہونا چاہیے۔ اصل دعا ہے آہو زاری کرنا، دل کا خشوع، عاجزی اور ایک اضطراری کیفیت کے ساتھ دعا مانگنا۔ دعا کے آداب میں سے یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر اونچی آواز میں بہت چیخ کر بہت زور سے دعا مانگنا، یا آمین اونچا کہنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ شیخ نے اس طرف بھرپور توجہ دلائی کہ جب دعا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان ایک بے خودی کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ بہت چیخ چیخ کر آمین کہتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آمین اونچا کہنے میں مقابلہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے توجہ دلائی کہ دیکھو ایسے آمین مت کہو، آمین اور دعا میں توازن اور اعتدال ہو، اصل عاجزی اور انکساری کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صرف اس مسجد نبوی کا ادب ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مسجد کا یہ ادب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ آخری عشرہ، یہ اعتکاف، یہ شب قدر، یہ عبادتیں حرمین شریفین میں ہوں یا پوری دنیا میں ہوں، پروردگار عالم اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔